عسکر بولے، جب بہن سے پوچھا تو عصمت بولی، جب دریا سے پوچھا تو راوی بولا، جب ماں سے پوچھا تو ممتا بولی۔ کشمیری لٹ کر رہیں گے چاہے ڈنڈے مارو، ہم تب بھی مانگے ہے حق کشمیر کا۔ کشمیری لٹ کر رہیں گے، کشمیری لٹ کر رہیں گے، چاہے جیل تم بھیجو ہم تب بھی مانگے حسن کے صدقے، برہان کے صدقے، افضل کے صدقے، یہ وعدہ ہمارا ہم لے کر رہیں گے، کشمیری لے کر رہیں گے۔ چیخ کر بولو، چیخ کر بولو، ذرا چیخ کر بولو، کشمیری لے کر رہیں گے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آنریبل پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے اس یکجہتی ریلی میں شرکت فرما کر اس کو وہ تقویت دی ہے جس کا اثر بھرپور طریقے سے نظر آئے گا۔ میں اب سٹیج پر قابل احترام جناب صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب صدر آزاد جموں کشمیر۔ سر کی تقریر کے دوران کائنڈلی میوزک مت چلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم صاحب، ایم ڈی ماڑی پور پیٹرولیم، مس فرزانہ یعقوب، سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر، بشپ ندیم کامران صاحب، جناب شان شاہد صاحب، مسٹر ٹیمتھی ٹاڈ شے، ڈاکٹر سردار پرتاپ سنگھ اور دوسرے معزز خواتین و حضرات اور میڈیا کے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں جنرل اشفاق ندیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ریلی کا اور اس اجلاس کا اہتمام کیا، اور اس سے بڑھ کر مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے۔ ہندوستان نے آزادی کی اس تڑپ کو دبانے کی کوشش کی، 72 سال سے کوشش کر رہا ہے، لیکن جب 5 اگست کو اس نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک تازہ حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستانیوں نے اس جھنڈے کو جو آزادی کی علامت ہے اپنے سینے سے لگایا اور پاکستان کے علم کے ساتھ بلند کیا۔ اس پر میں پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہندوستان نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک نیا حملہ کیا۔ حملے سے پہلے 1,80,000 تازہ دستوں کی کمک بھیجی گئی، بارود و اسلحہ بھیجا گیا۔ پہلے سے 7 لاکھ فوجی وہاں کشمیر میں موجود تھے۔ 8,80,000 فوجیوں نے کشمیر کی سویلین آبادی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ ہندوستان نے نہتے لوگوں پہ کیا ہے۔ وہاں کشمیر کی آبادی جو ہے سری نگر میں ہے، جموں میں جو 5 ڈسٹرکٹس ہیں یا کارگل میں ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی توپ خانہ نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک فوج نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ میں آپ کو 370 اور 35 ایک ہی بھی کہانی سنا دیتا ہوں۔ لوگوں پہ یہ واضح نہیں ہے کہ آرٹیکل 370
पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के दरमियान एक शैतानी समझौता था। उसने शेख अब्दुल्ला को बहकाया कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, ये रियासत रियासत रहेगी, तुम वजीर आजम होगे, यहाँ सदर रियासत होगा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल 370 को उन्होंने कागज के पुर्जे में बदल दिया। आज 3 नस्लें गुजरने के बाद हिंदुस्तान को ये पता चला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और हिंदुस्तानी कौम ने कश्मीरियों से और अपने वफादारों से, जो शेख अब्दुल्ला के वफादार थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफादार थे, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वफादार थे, उनसे क्या गद्दारी की। हमें इसका अफसोस नहीं कि उन्होंने आर्टिकल 370 मंसूख किया है। हमने जिस चीज की मजम्मत की है वो ये है कि उन्होंने कश्मीरियों से उनका हक छीना है। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों से पूछे बगैर उनकी रियासत के हिस्से बखरे कर दिए, उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। और उसके बाद ऐलान किया है कि आज के बाद कश्मीरियों की ज़मीन उनकी ज़मीन नहीं, कश्मीरियों का वतन उनका वतन नहीं, कश्मीरियों का घर उनका घर नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, केरला से, बंगाल और बाहर से लाके हिंदुओं को आबाद करेंगे और इस धरती से, इस सरजमीन, इस मुकद्दस सरजमीन से मुसलमानों को बेदखल कर देंगे, मुसलमानों की अक्सरियत को अक्कलियत में बदल देंगे। ये चितौनी हिंदुस्तान ने अहले जम्मू कश्मीर को दी है, पूरी पाकिस्तानी कौम को दी है। लेकिन ये भी मैं बताऊं कि इतने मुसल्लह होने के बावजूद इतनी जुर्रत नहीं थी कि इन इक़दामात को अमली जामा पहना सकें। उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर का मुहासरा किया, उसे अंधेरे की एक चादर में लपेट के इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब के एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप सब जो हैं पाकिस्तान के रहने वाले और आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, शुक्र करें खुदा ताला का कि आप सब आज़ाद हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग आज़ाद नहीं हैं, बच्चियाँ रो रही हैं, बच्चों को कैद खानों में मुंतकिल कर दिया है। ये बुज़दिल फौजी रात को घरों के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ बुजुर्ग औरतों और मर्दों के ऊपर हमलावर होते हैं, उनके नौजवान उठा के ले जाते हैं, उनका गल्ला और खाने पीने की चीज़ें तबाह करके जाते हैं, उनके ट्रांसफार्मर तबाह करके जाते हैं। ये है वो बहादुर फौज जिसने कश्मीर के ऊपर हमला किया है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने ये इंतहाई और इंतहा पसंदाना इक़दाम करके कश्मीरियों की गैरत को ललकारा है। उसने कश्मीरियों की आज़ादी को अपने पांव तले मसलने की जुर्रत की है। उसने पाकिस्तान की गैरत और हमीयत को ललकारा है, उसने उम्मत मुस्लिमा को ललकारा है, उसने आलमी बरादरी को ललकारा है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब हम ज़रूर देंगे। ये हमारा तारीख के साथ अहद है, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। मैं आज इस मौके पर कश्मीर के तमाम लोगों, मकबूजा कश्मीर के लोगों को सलाम करता हूँ। दुनिया में उनसे ज़्यादा कोई बहादुर कौम नहीं है। आप कुर्राए अर्ज़ पे नज़र दौड़ाएं, इस वक्त दुनिया की सबसे गैर मुसल्लह तरीन कौम जो है वो कश्मीरियों की कौम। कहीं देखा? आप चले जाइए अफ्रीका में, आप चले जाइए मशरक़ वस्ता में, जितने मुतहारिब ग्रुप हैं उनमें से हर एक के पास असला है। ये दुनिया में वाहिद मिसाल है जहाँ एक तरफ निहत्ते लोग हैं और दूसरी तरफ एक फौज है जिसने अपनी पूरी फौज का आधे से ज़्यादा हिस्सा मकबूजा कश्मीर में मुतय्यन किया हुआ है। मैं कश्मीर के कायदीन को सलाम करता हूँ, सैयद अली गिलानी को, मीर वाइज उमर फारूक को, यासीन मलिक को, आसिया इंद्राबी, शब्बीर शाह, अशरफ सहराई, दूसरे हमारे हज़ारों कैदी जो हैं उनको सलाम करता हूँ कि इस माहौल में भी उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का अलम बुलंद किया हुआ है और वो हिंदुस्तान के इस इस्तबदाद से
کسی بھی طریقے سے مرغوب نہیں ہوئے اور ہندوستان کے تسلط کو قبول نہیں کیا۔ میں آپ سب لوگوں سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے حوالے سے یہاں جو ہے میڈیا کے لوگ بھی ہیں، میں بین الاقوامی برادری سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا دنیا میں ناراضیت ہے، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے کہ ایک فسطائی حکومت اٹھتی ہے اور ہندوستان میں ہندو انتہا پسندی کی لہر پہ سوار ایک آبادی کو نو آبادی بناتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تم سے سکونت کے، تعلیم کے، ملازمت کے، ملکیت کے تمام حقوق چھین لیں گے، اور دنیا اس پہ خاموش ہے۔ اور دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ صدی جب وہ ہٹلر کے مظالم کے اوپر خاموش تھے اور جب وہ مسولینی کے مظالم کے اوپر خاموش تھے اور اپیسمنٹ کرتے تھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لاکھوں کروڑوں یہودی جو ہے وہ گیس چیمبرز میں جلا دیے گئے۔ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے پورے کا پورا مقبوضہ کشمیر ایک گیس چیمبر بن چکا ہے اور اس میں تشدد کے ذریعے کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کل ممبئی میں ایک ڈرائیور کو مارا گیا اٹھا کے، مسلمان تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ مسلمان ہے، اس ڈرائیور کو گاڑی سے نکال کر گھسیٹ کر باہر مارا گیا اور ان کا تمہارے کشمیر کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اب تم پاکستان چلے جاؤ۔ اور جب ہندوستان نے یہ ناجائز قبضہ کیا تو ہندو انتہا پسندوں نے اس کے اوپر گیت لکھے اور پیغام دیے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں 3 چیزیں چاہیے: کشمیری زمین کے پلاٹ، کشمیریوں کی ملازمتیں اور کشمیری لڑکیاں، کیا ہم انہیں زبردستی اٹھا کے لے جائیں گے؟ یہ ہے فسطائیت کا اصل چہرہ، ہندو نیشنلزم کا اصل چہرہ۔ کیا ان کو بچانے والا کوئی نہیں؟ کیا اگر مقبوضہ کشمیر کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایک عقوبت خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو کیا ان کو بچانے والا کوئی نہیں؟ کیا پاکستان اور آزاد کشمیری میں اور امت مسلمہ میں اور عالمی برادری میں کوئی نہیں ہے جو ان کو بچائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کا دوہرا معیار ہے۔ میں اقوام متحدہ میں رہا ہوں، پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ شہادت دیتا ہوں کہ جب مالی میں، سینٹرل افریقن ریپبلک میں، ساؤتھ سوڈان میں جب قتل و غارت کا اس قسم کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جیسے ہندوستان میں شروع ہوا ہے، اور وہاں جیسا کہ میں نے کہا وہاں تو لوگ جو ہے وہ مسلح ہوتے تھے جن کے درمیان یہ تصادم ہوتا تھا، ادھر تو ایک آبادی جو ہے وہ غیر مسلح ہے۔ تو سلامتی کاؤنسل ہفتے اور اتوار کو ملتی تھی ایمرجنسی میٹنگز کی، اوپن میٹنگز میں، اوپن چیمبر میں ملاقات ہوتی تھی۔ تو وہ کیوں پاکستان کے وزیر خارجہ کے مراسلے کا انتظار کرتے رہے؟ کیا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ یہاں امن و سلامتی کو خطرہ ہے خطے میں؟ یہاں ہندوستان جو ہے وہ منظم طریقے سے نسل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی، اور جو جینوسائیڈ واچ ہے اس نے وہ تمام نکات گنوا دیے ہیں آپ کو جس سے نسل کشی ہوتی ہے یا جس سے نسل کشی کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو کیوں سلامتی کاؤنسل مہر بلب ہے؟ کیوں صرف ایک اجلاس کیا اور وہ بھی غیر رسمی، اور اس کے بعد وہ مسلسل اجلاس نہیں کر رہا؟ کیوں جنرل اسمبلی خاموش ہے؟ کیوں حقوق انسانی کی کاؤنسل خاموش ہے؟ میں عالمی برادری کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ کیا اور اسے محاصرے میں لے لیا، پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 5 اگست سے پہلے وہ محاصرے اور تلاشی کے آپریشنز میں درجن بھر نوجوانوں کو روزانہ مار ڈالتے تھے، ان کے گھر مسمار کر دیتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ پورے مقبوضہ کشمیر کو محاصرے میں لے لیا۔ میں عالمی برادری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذرائع ابلاغ نے بڑی جرأت سے، بڑی ہمت سے اخلاقی اقدار کا قانونی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل جموں و کشمیر کی حمایت کی ہے، لیکن ان کی حکومتوں کے لب سلے ہوئے ہیں،
کیوں بڑی طاقتیں کشمیر کے بارے میں ابھی تک خاموش ہیں؟ کیا جو یہاں ہو رہا ہے یہ بوسنیا اور ہرزوگوینا سے کم ہے؟ وہاں نسل کشی ہوئی تھی، وہاں نسلی تطہیر ہوئی تھی، ایتنک کلینزنگ ہوئی تھی، بعد میں ہاتھ ملتے رہے کہ کچھ کرنا چاہیے تھا۔ ہم سلامتی کونسل ہیں، ہم حقوق انسانی کے محافظ ہیں، تو کیوں جب آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل عام ہو رہا ہے آپ خاموش ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اور اہل جموں و کشمیر کے اوپر 5 جنگیں مسلط کی ہوئی ہیں۔ ایک جنگ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں مقبوضہ کشمیر میں، دوسری جنگ لائن آف کنٹرول کے اس پار آزاد کشمیر کے سویلینز پہ 5,40,000 سویلینز اور تقریباً 80,000 کنبے جو ہر روز ہندوستان کے جارحانہ فائر کی زد میں آتے ہیں اور انہیں جان بوجھ کے نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان اس پار کے کشمیریوں کے اوپر فائر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی شہری ہیں اور ہمارے ہم وطن ہیں۔ تیسری جنگ اس نے پاکستان کے خلاف چھیڑی ہے، درپردہ جنگ، اور جسے پراکسی وار کہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ پاکستان میں علیحدگی پسندی کو فروغ دینا چاہتا ہے، جس کے ذریعے وہ یہاں دہشت گردی کے واقعات کروانا چاہتا ہے اور کرتا ہے، اور ہمارے ایک ہمسائے ملک کی سرزمین اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور آخری جنگ جو ہے، انہوں نے یہ آخری الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ جوہری جنگ کریں گے، کہ قسم کھائی ہے ہندوستان نے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے والا پہلا ملک نہیں ہوگا، جسے نو فرسٹ یوز کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نریندر مودی نے فروری میں راج ناتھ سنگھ نے کچھ دن پہلے آپ کو دھمکی دی ہے کہ وہ آپ کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ راج ناتھ سنگھ نے آزاد کشمیر کو دھمکی دی، اس نے کہا ہے کہ اب تو ہم صرف آزاد کشمیر کے اوپر بات کریں گے۔ تو راج ناتھ سنگھ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیں، امت شاہ، راج ناتھ سنگھ، یہ ہندو پرست جنونی، یہ سن لیں کہ سن 1947 میں آزاد کشمیر کا یہ جو 13,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے اور گلگت بلتستان کا 73,000 کلومیٹر کا جو 73,000 مربع کلومیٹر کا جو رقبہ ہے، یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے ایک جنگ آزادی کے ذریعے خالی کروایا تھا، ڈوگرا فوجوں کو شکست دی تھی، اور جب دوبارہ بھارتی فوج نے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے ان کو پسپا کر دیا۔ میں نے یہ کہا ہے اور دہرانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اس حد سے پار مت جانا، کیونکہ اگر تم گئے تو جس قسم کے قبائل یہاں رہتے ہیں، جس قسم کے جنگجو قبائل یہاں رہتے ہیں، وہ تمہارا قبرستان وہاں بنا دے۔ تو راج ناتھ سنگھ اور امت شاہ یاد رکھو کہ اگر دوبارہ جرأت کی تو تمہارے فوجیوں کا قبرستان ایک مرتبہ پھر تیار کیا جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں۔ 9 لاکھ فوجی آ کے یہاں بچیوں کو اٹھا کے پٹکتے ہیں اور بچوں کو مارتے ہیں اور انہیں جیلوں میں لے جا کے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ انہیں 6,000 لوگ قید کر لیے، وہ اتنے ڈرتے ہیں نہتے لوگوں سے، اور وہ فوج بہادر ہے۔ اور اپنے اعداد و شمار کے مطابق ان کا ایک میجر جنرل کہتا ہے 2018 میں، یعنی قابض فوج کا ایک میجر جنرل یہ کہتا ہے کہ سال کے شروع میں 2018 کے شروع میں 500 جنگجو تھے جن کا ہم نے بڑا بہادری سے مقابلہ کر کے 250 کو تو مار دیا ہے، اور 2019 میں باقی 250 کو مارے۔ 250 ایک طرف اور 9 لاکھ کی فوج دوسری طرف، اور نہیں ڈرتے وہ ان 250 سے، اور نہیں کشمیریوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہندوستان تمہارے ساتھ
اسلحہ کے ساتھ لڑیں گے، وہ ڈرتے ہیں 1,40,00,000 کشمیریوں سے جو نہتے ان سے لڑ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے دن، اور یہ میں آپ کے جذبات کی عکاسی کروں گا، یہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی روایتی اجتماع نہیں ہے۔ اس وقت خطہ جنگ کے دہانے پہ ہے، کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی، یہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب، یہ نسل کشی، یہ ساری کی ساری بہت نرم اصطلاحات ہیں۔ اتنی دہشت گردی، اتنی بربریت تاریخ میں نہیں دیکھی گئی، قرون وسطیٰ میں نہیں دیکھی گئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اخبارات نے لکھا ہے، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے لکھا ہے کہ تاریخ حرب میں، ہسٹری آف وار میں کبھی کسی نے اس پیمانے پہ لوگوں کو اپنی بصارت سے اسلحہ کے ذریعے محروم نہیں کیا۔ 1500 لوگ اپنی بصارت سے کلی طور پر محروم ہو چکے ہیں، اور 6000 لوگ جو ہیں وہ پیلٹ گن کے استعمال سے ان کے جسم چھلی ہیں، اور جزوی طور پر وہ اپنی بصارت کھو بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان معصوم بچوں اور بچیوں کی قسم کھاتا ہوں کہ اس جنگ کو ہم ختم کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز ہندوستان نے کیا ہے، اس جنگ کو ہم ختم کریں گے۔ یہ اس نے صدیوں کی جنگ چھیڑی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اکھنڈ بھارت بنا دیں گے، کہ وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے مسلمانوں کا قتل کر کے اور پاکستان کے اوپر حملہ کر کے بھارت بھومی کو پھر پوتر کر دیں گے۔ تو ہماری طرف سے بھی سن لو، پورے کے پورے اہل جموں و کشمیر کی طرف سے سن لو، اہل پاکستان کی طرف سے سن لو، اور پرتاپ سنگھ کی طرف سے سن لو، اور اس کے بعد جو ہے مائیکل کامران صاحب کی آواز سن لو، ندیم کامران صاحب، ایک مائیکل کامران بھی، ندیم کامران صاحب کی آواز سن لو، اور جو ہمارے امریکی دوست ہیں ٹاڈ شے اور شان شاہد کی آواز سن لو۔ یہ آوازیں بہت قوی ہیں، اور فرزانہ کی آواز سنو جو پورے کی پورا جموں و کشمیر کی عورتوں کی نمائندگی کرتی ہے، ان کی آواز سن لو، اور پاکستان کے ہر بچے کی آواز سن لو کہ یہ حساب ہم ضرور برابر کریں گے، لیکن انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے، اور وہ ان کے سامنے دست بستہ، پریشان و پشیمان، سر جھکائے بیٹھے تھے، اس سے پہلے کہ وہ گفتگو کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سوچ رہے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو ان کا اس سے پہلے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے بہت خطائیں ہوئی، ہم نے آپ کے خلاف بہت گستاخی کی، ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ حضور نے ان سب کو، اہل مکہ کو معاف کیا۔ یہ وہ روایات ہیں جو لے کے ہم آگے چلیں گے، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ ہندوستان کو یہ کھلی اجازت نہیں ہوگی کہ اس طریقے سے ہمارے کشمیریوں کو مارے، اپنے بہنوں اور بھائیوں کو مارے، ان کی خواتین کی عصمت ریزی کرے۔ تو میں اس کے بعد اذان شروع ہو گئی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن میرا آخری فقرہ ہی تھا، لیکن پھر بھی میں اذان کے احترام میں خاموش ہوتا ہوں۔ ناظرین، صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان اسلام آباد میں کشمیر ریلی سے خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے پنڈال میں آزاد کشمیر کے جھنڈے دیکھ کر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے آزادی کو دبانے کی کوشش کی۔